السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں عورت کی آزاد مارچ کے بارے میں۔ انہوں نے جو یہ مارچ کی تھی کہ عورت آزادی مارچ، اس پر یہاں تر وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عورتوں کو آزادی نہیں ملی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عورت کو آزادی ملی نہیں ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہو تو آپ غلط سمجھتے ہو، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں آپ جدھر بھی جاؤ، کسی شاپنگ مال، کسی بھی پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ جاؤ، سیر سپاٹے کی جگہ پہ جاؤ، پارکس میں جاؤ، شاپنگ مال میں جاؤ، کسی کمپنی میں چلے جاؤ، وہاں پہ سب سے زیادہ تعداد میں آپ کو عورت ہی ملے گی، مردوں سے زیادہ تعداد میں آپ کو عورت ہی ملے گی۔ جس کمپنی میں جاؤ گے وہاں کے تو جو عورت اور مردوں کے جو امپلائمنٹس ہوتی ہے یا تو برابر ہوں گے یا تو عورت زیادہ ہوں گے ان سے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں آزادی مارچ میں کہ میرے جیسا میری مرضی، کہ بستر میں گرم کروں گا، کھانا خود پکا لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسا میری مرضی۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے۔ اب جس طرح کہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اس کے سامنے لوگ کہتے ہیں اللہ کی عذاب ہے، کسی کے انوینشن نہیں ہے، یہ انسان کے انوینشن میں نہیں آتا یہ کرونا وائرس۔ اس کو جان دی ہے تو اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے کہ میرے جیسا میری مرضی۔ اب وائرس آ گیا تو آپ خود کو بچاؤ نا، آپ کی جسم ہے، آپ کی مرضی، آپ کی زندگی آپ کی مرضی ہے۔ اب وائرس سے بچاؤ خود کو، کس طرح بچاتے ہو؟ تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جسم بھی اللہ کی ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے۔ جس نے زندگی دی ہے وہی موت دے گا، جس نے عزت دی ہے۔ پاکستان کی عورت اکثر کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں ملی۔ اگر آپ دیکھ لیں جو شو چل رہی ہے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، اس میں مردوں سے زیادہ جو گھروں سے نکلتی ہے عورت اس شو کو جوائن کرنے کے لیے، وہ عورت ہی ہے، لڑکیاں، عورت۔ جی تو پاکستان شو میں سب سے زیادہ عورت ہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے سنٹورس مال کو دیکھ لیں، ادھر جب مرد جاتا ہے تو ان کو 300 روپے فیس، ان کا ٹکٹ لیا جاتا ہے، 300 روپے کا کاٹا جاتا ہے، اور عورت فری۔ آپ کو پاکستان میں آزادی ملی ہے، لیکن آپ لوگ جس طرح آزادی آپ لوگوں کو چاہیے وہ ہمارے اسلام آپ کو اجازت نہیں دے گا اس کی۔ وہ آزادی، اور کون سی آزادی چاہیے آپ لوگوں کو؟ صرف یہ آزادی رہ چکی، ایک بھائی نکلے اپنی بہن کے لیے کوئی مرد لے کر آئے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے، تو صرف یہ آزادی آج کل پاکستان کی عورتوں کو نہیں ملی کہ وہ کہہ دے اپنی بھائی کو نکلو، کوئی مرد پکڑ کے لاؤ میرے لیے، میرے بستر گرم کر دے۔ بس صرف یہ آزادی رہ چکی ہے جو پاکستان کی عورتوں کو یہ حقوق نہیں ملا، باقی تو سارے حقوق ملے ہیں۔ ایسا کون سا حقوق ہے جو ان کو ملا نہیں ہے؟ سارے حقوق ملے ہیں ان کو، لیکن پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عورت آزادی مارچ، یہ دجال کا فتنہ ہے آپ لوگوں کے اندر۔ آخری وقت آ گیا ہے، دجال ہے آپ کے اندر، دجال آ گیا ہے۔ مردوں نے عورت مارچ میں شرکت کیا، ان کو شرم آنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے اندر دماغ نہیں ہے؟ آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ کون سی آزادی بھائی جان، کون سی آزادی کی بات کریں آپ لوگ جو آپ کو ملی نہیں ہے؟ پاکستانی کسی کونے میں جاؤ، سب سے زیادہ تعداد مردوں سے عورتوں کو آپ کو نظر آئے گی۔ ہر جگہ پر آزادی آزادی ہے۔ پہلے جاہلیت کے زمانوں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفنایا جاتا تھا، اور آج جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سر پہ بیٹھاتے ہیں والد، اپنے والدین، اپنے فرینڈس ان کو سر پہ بیٹھاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہمیں آزادی نہیں ملی۔ آپ کو اگر وہ آزادی چاہیے جو امریکہ میں عورتوں کو ملی ہے تو جا ان سے پوچھ لو، ان سے انٹرویو لے لو، ان سے پوچھ لو، ایک عورت سے، امریکہ میں ایک عورت سے پوچھ لو کہ ان کو آزادی ملی ہے، کیا وہ اس آزادی میں خوش ہیں؟ آج ان کے ساتھ ایک مرد ہے بستر میں، کل دوسرا ہے، کل پر تیسرا ہے۔
آج شادی ہو گئی، صبح ہوتی ہے شادی ٹوٹ گئی. اس کو آپ لوگ اگر آزادی کہتے ہو، یہ تو آزادی نہیں ہے. اگر ان کی عورتوں سے آپ پوچھ لو تو ان کو ایک ایسا مرد پسند ہے جو ساری زندگی اس کا ساتھ دے دے. ایک رات ساتھ دینے والا ان کو نہیں چاہیے. کیونکہ ان کو احساس ہو گیا ہے امریکہ کی عورتوں کو، یورپ میں عورتوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. ان کو یہ آزادی پسند نہیں ہے، ان کو اپنی فیملی پسند ہے. ایک فیملی پسند ہے اور فیملی کے اندر اصولوں پہ رہنا پسند ہے ان کو. پتہ نہیں پاکستان کی عورتوں میں کون سا کیڑا ہے ایسا شیطانی کیڑا جو ان کو یہ بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ملی. پاکستان دنیا میں واقعی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر کسی کو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو برابر کا حقوق ملی ہے. آج تک آپ نے سنا نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے. ہر کسی کو برابر حقوق ملی ہے اور ملتے ہی رہیں گے. پاکستان کی عورتوں میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں آخر میں کہ کبھی اپنے کلچر کو نہ بدلو، اپنی تہذیب کو نہ بدلو تو اپنی ٹیکنالوجی کو بدلو. اپنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس پیدا کر لو، کلچر میں نہیں. آپ اپنے کلچر تبدیل کر رہے ہو، اپنے ملک میں انگریزوں کی کلچر اپنا رہے ہو، تو یہ کون سی آزادی ہو گئی؟ یہ تو غلامی ہو گئی. جن انگریزوں کی حکومت سے ہم تنگ تھے، ان سے آزاد ہو گئے، اور پھر ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں. اپنے شادی بیاہوں میں، اپنی ہر خوشی میں ہم انگریزوں کے ہی کلچر کو اپنا لیتے ہیں. کیا یہ آزادی ہے؟ آپ کو آزادی لگ رہی ہے؟ نہیں، یہ غلامی ہے. جس غلامی کے لیے ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہمارے بڑوں نے اتنی جنگیں لڑی ہے، آج ہم قبول کرتے پھر سے اس غلامی کو. کچھ بہتر سوچو. کلچر ہمیں یورپ ممالکوں سے اپنے کلچر نہیں بڑھانا، ہمیں وہاں پرانا کلچر چاہیے، پرانا تہذیب چاہیے. ہمیں ان سے ٹیکنالوجی بڑھانی ہے، ہمیں اکانومی بڑھانی ہے. ہر حال میں ہر قسم کا کوشش ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بڑھانی ہے، اپنی ٹیکنالوجی بڑھانی ہے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. ہمارا ملک اس پہ ترقی نہیں کرے گا کہ ہم کلچر بدل لیں، ہم انگریزوں کی طرف کپڑے پہن لیں، انگریزوں کی طرف ننگے گھومنے، انگریزوں کی طرف ڈیٹنگ پہ جائیں، انگریزوں کی طرف سے مطلب جو بھی انگریز کرتے ہیں وہ ہم اپنا لیں. اس کو غلامی کہتے ہیں بیٹا، غلامی. اگر غلامی پسند ہے نا تو پھر کرو. ویسے بھی پاکستان میں آپ کو اجازت ہے، کر لو. لیکن یہ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی دن رات، پیاس بھوک، اپنے بچوں نے اپنے والدین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مرتے ہوئے جب انگریز کو مارتے تھے، کو خون پسینے ان کی محنت کو ہم پھر ایک بار رنگ دے رہے ہیں. ان کی غلامی کو ہم پھر سے، انگریزوں کی فرنگیوں کی غلامی کو ہم پھر سے اپنا رہے ہیں. تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ اپنی ٹیکنالوجی کو یورپ ممالک سے بڑھا دو، اپنے کلچر کو نہیں. اپنے کلچر کو جتنی اسلامی طریقے سے، جتنی صحیح طریقے سے کر سکتے ہو، اپنے کلچر کو وہیں رہنے دو. اپنے کلچر کو یورپ ممالکوں سے نہ بڑھاؤ، اپنے کلچر کو یورپ ممالکوں کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنے کلچر کو الگ رکھ لو. خدا حافظ. السلام علیکم.